ناظرین، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب 8 سال کے ہو گئے تو ایک دن فرعون کے سامنے بیٹھے تھے۔ فرعون نے غلام کو اشارہ کیا کہ ہمارے جنگی مرغ کو کھول دو۔ چنانچہ اس نے پہلے مرغ کھولا جو نہایت قد آور اور بڑے بڑے پروں والا تھا۔ مرغ نے کھلتے ہی اپنے بازو ہلائے اور اپنی بولی میں نہایت زور سے ایک آواز لگائی۔ اس آواز کو سن کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو سچ کہتا ہے۔ فرعون نے تعجب سے پوچھا کہ اے فرزند، یہ کیا کہتا ہے؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس نے اپنی زبان میں خدا کی خوبی اور اس کی تعریف بیان کی ہے جو فی الحقیقت اسی تعریف کے قابل ہے۔ فرعون نے کہا، مرغ کو ان باتوں سے کیا تعلق ہے؟ اے فرزند، تم یہ صرف اپنی ذہانت سے ایسی باتیں بناتے ہو۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مرغ کو آواز دی، مرغ، ہماری زبان میں خدا کی وہی تعریف بیان کرو جو تو نے اس سے پہلے اپنی زبان میں بیان کی تھی۔ چنانچہ مرغ نے زبان انسانی میں خدا کی وہی حمد و ثنا بیان کی جو اپنی زبان میں پہلے کی تھی۔ اب بھی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے۔ اب تو فرعون نے پوچھا کہ مرغ نے کیا کہا؟ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مرغ کہہ رہا تھا کہ پاک ہے وہ پروردگار جس نے ایک چرواہے کو ایک طویل عرصے سے اقتدار اور دولت سے نواز رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ناشکری کر رہا ہے۔ فرعون نے پوچھا کہ مرغ کو ان باتوں سے کیا سروکار ہو سکتا ہے؟ اس پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مرغ سے کہا کہ تو اپنی زبان سے سادہ الفاظ میں یہ بات دہرا دے۔ مرغ نے وہ بات دہرا دی۔ یہ سن کر فرعون بڑا متعجب ہوا۔ اس وقت اس کا وزیر حامان مردود بھی موجود تھا۔ حامان نے کہا کہ یہ مرغ جادو کے چنگل میں آ گیا ہے، لہٰذا اسے ذبح کر دیا جائے۔ چنانچہ اسی وقت مرغ کو ذبح کر دیا گیا۔ ذبح ہونے کے بعد وہ مرغ اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو گیا اور اڑ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب 9 سال کے ہوئے تو فرعون نے آپ کو اپنے ساتھ شاہی تخت پر بٹھایا۔ وزراء اور دیگر کارندے تخت کے ارد گرد کھڑے تھے۔ پھر فرعون نے تکبر میں آ کر کفر اور جہالت کی باتیں شروع کر دیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور آپ نے تخت کو زور سے لات لگائی۔ تخت کے پائے ٹوٹ گئے اور فرعون زمین پر گر گیا۔ فرعون کی ناک ٹوٹ گئی اور ناک سے خون بہنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر تمام درباری گھبرا گئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ کر محل میں چلے گئے اور حضرت آسیہ سے لپٹ گئے۔ آپ نے حضرت آسیہ کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اسی دوران فرعون بھی وہاں آ پہنچا اور حضرت آسیہ سے شکایت کرنے لگا۔ اس پر حضرت آسیہ نے کہا کہ چھوٹے بچے تو والدین کے ساتھ لاڈ کیا کرتے ہیں۔ فرعون کی ناک سے خون بہ رہا تھا۔ اسی دوران کھانا آ گیا۔ فرعون ناک پر کپڑا رکھ کر کھانے کو بیٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ بیٹھ گئے۔ باورچی نے اس دن بکری کے بچے کا سالن تنور میں پکایا تھا جو فرعون کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اس پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قم بإذن اللہ۔ یہ کہنا تھا کہ بکری کا بچہ زندہ ہو کر دوڑنے لگا۔ یہ دیکھ کر فرعون کو بڑا تعجب ہوا۔ اس پر حضرت آسیہ نے کہا کہ یہ ساری چیزیں تمہاری بادشاہت کو زندہ رکھنے میں کارآمد ہوں گی، لہٰذا اس لڑکے کو غنیمت سمجھو اور اس کے ساتھ برا برتاؤ نہ کیا کرو۔ اس کے بعد فرعون آپ کا بہت احترام کرنے لگا۔ اس طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام 20 سال کے ہو گئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب پورے 20 سال کے ہو گئے تو اب آپ پوشیدہ طور پر بشکل نماز خدا کی عبادت میں مصروف رہنے لگے۔ چنانچہ ایک روز دریا کے کنارے فرعون کے ایک مصاحب نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھ کر آپ سے کہا کہ میں فرعون سے کہوں گا کہ آپ کا فرزند موسیٰ آپ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور آپ علیہ السلام نے زمین کو اشارہ کیا کہ اے زمین اسے پکڑ لے۔ چنانچہ وہ شخص اسی وقت گھٹنوں تک زمین میں دھنس کیا، جس پر وہ بہت چیخا اور واویلا کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں کہ آپ کی نماز کا حال کسی سے نہیں کہوں گا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ وہ اسی وقت زمین سے نکل آیا اور اپنے راستے پر چلا گیا، لیکن نماز پڑھنے کی خبریں مشہور ہو گئیں اور رفتہ رفتہ فرعون کے کانوں تک بھی پہنچ گئیں۔ اب فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نماز پڑھنے کا حال معلوم ہوا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ اب جہاں کہیں موسیٰ کو تم لوگ نماز پڑھتے دیکھو تو فوراً مجھے اطلاع کر دو، میں بھی دیکھوں کہ کس طرح اور کس کی نماز پڑھتا ہے اور یہ کس کی عبادت کرتا ہے۔ چنانچہ ایک دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کسی مقام پر نماز پڑھ رہے تھے۔ فرعون کے مخبروں نے اسے خبر دے دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے فرزند اس وقت فلاں جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں، چلیے ملاحظہ فرمائیں۔ فرعون اسی وقت وہاں پہنچا، دیکھا کہ فی الحقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز میں مصروف ہیں۔ فرعون خاموش کھڑا دیکھتا رہا۔
جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو فرعون نے پوچھا کہ اے موسیٰ یہ کس کی عبادت کر رہے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے اس آقا کی عبادت کر رہا ہوں جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جس نے مجھے بڑا کیا۔ یہ سن کر فرعون کہنے لگا کہ موسیٰ تم سچ کہتے ہو، حقیقت میں ہی تمہیں کھلاتا پلاتا ہوں اور میں نے ہی تجھے چھوٹے سے بڑا کیا، اور یہ لوگ تم پر بہتان باندھا کرتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں اور تم ہمارے بہت اچھے فرزند ہو۔ یہ کہہ کر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ دربار میں لے گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ خوش ہوا۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال کی ہو گئی تو اب آپ نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے میل جول شروع کیا اور آپ کی صحبت میں تمام عمائدین بنی اسرائیل آ کر بیٹھنے لگے اور اپنے تمام مصائب جو کہ فرعون ان پر مدتوں سے ظلم توڑ رہا تھا بیان کرنے شروع کر دیے۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرعون کے مظالم سنے تو معلوم کیا کہ اے قوم فرعون یہ ظلم کب سے توڑ رہا ہے۔ لوگوں نے بیان کیا کہ اے حضرت موسیٰ آپ کی پیدائش سے پہلے ہم پر ظلم توڑے گئے اور وہ ظلم تب سے آج کے دن تک برابر جاری ہیں، دیکھیے کب ہمیں اس عذاب سے خلاصی ہوتی ہے۔ ان کے جواب میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تکلیف صرف تمہارے گناہوں کی شامت سے ہے، ورنہ خدا کسی پر ظلم نہیں کیا کرتا۔ اچھا اب تم اپنے خدا سے کوئی نظر مانو کہ اگر وہ تم کو فرعون کے عذاب سے نجات بخشے تو تم اس کا شکریہ ادا کیا کرو گے۔ سب نے بالاتفاق نہایت خوشی سے منظور کرتے ہوئے کہا کہ ہم خدا کے لیے روزے رکھیں گے اور مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں بلکہ تم اپنے فسق و فجور سے توبہ کرو، عجب نہیں کہ خالق کائنات تمہاری مصیبتیں دور کر دے، کیونکہ وہ بڑا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص بنی اسرائیل کا لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے آ رہا تھا تو فرعون کے ایک سپاہی نے اسے روکا اور کہا کہ یہ لکڑیاں فرعون کے باورچی خانے میں اتار دے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر اس شخص نے مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑ کر اس کے قریب پہنچے اور اس نے فرعونی کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ اکڑنے لگا۔ اس پر طیش میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سر پر ایک گھونسا مارا تو وہ سپاہی وہیں ڈھیر ہو گیا اور مر گیا۔ وہ شخص تو اپنے گھر چلا گیا، لیکن لوگ باتیں کرنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو مار ڈالا، لہٰذا فرعون کے سامنے یہ فریاد پیش کی گئی۔ پہلے تو فرعون کو یقین نہ آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی قبطی کو قتل کر سکتے ہیں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے نادانستہ ایک قبطی فرعونی کا قتل ہو گیا، جس پر انہوں نے اپنے رب سے اس طرح معذرت کی تھی۔ قرآن مجید کی سورہ قصص کی آیت نمبر 16 اور 17 کا ترجمہ ہے اے میرے پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کر ڈالا ہے، میری مغفرت فرما دے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ اس معافی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا کہ اے میرے پروردگار یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے اس کے بعد میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا، یعنی اب میں کسی ظالم کی اعانت نہیں کروں گا اور نہ ہی اس کی پشت پناہی کروں گا۔ اس واقعے کے فوراً بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مدائن کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں بہت سی پریشانیاں سامنے آئیں۔ آپ علیہ السلام کو راستے کا بالکل علم نہیں تھا، بس اپنے رب سے حسن ظن تھا۔ کہنے لگے امید ہے میرا رب میرے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائے گا۔ مدائن سے مراد وہ شہر ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ اس شہر کو مدائن کی طرف منسوب کیا گیا تھا۔ مصر اور مدائن میں 8 دنوں کی مسافت تھی۔ اس شہر پر فرعون کی حکمرانی نہیں تھی، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی شہر کی جانب جانے کی ہدایت دی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے نہ تو یہ شہر اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی اس کا راستہ جانتے تھے۔ کوئی سواری پاس نہیں تھی، راستے کا کوئی خرچ آپ کے پاس نہیں تھا، صرف درختوں کے پتوں پر گزر کر کے آپ نے راستے کو طے کیا۔ راستہ دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی معاونت کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ فرعونی لوگ آپ کو تلاش کرتے رہے لیکن آپ کو تلاش نہ کر سکے، کیونکہ مدائن کو جانے کے 3 راستے تھے۔ آپ نے درمیانی راستے کو اختیار کیا اور وہ دوسرے راستوں پر آپ علیہ السلام کو تلاش کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرما رہا تھا تو وہ آپ کو تلاش کر بھی کیسے سکتے تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر اس وقت صرف شاہی لباس تھا۔ راستے میں ایک چرواہا ملا، آپ علیہ السلام نے اسے شاہی لباس دے کر اس کا لباس پہن لیا اور آگے چل دیے۔ آپ کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ راستے میں گھاس، درختوں کے پتے وغیرہ کھاتے رہے جس سے جسم کمزور ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام کے پیٹ میں گھاس اور پتے وغیرہ صاف نظر آنے لگے تھے۔ پیدل چلتے چلتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے۔
اس طرح مصائب برداشت کرتے ہوئے آپ علیہ السلام 7ویں دن مدین پہنچ گئے۔ مدین پہنچتے پہنچتے آپ انتہائی لاغر ہو گئے تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام راستے کی گھاٹیوں میں پہنچے تو ایک آدمی آیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو بتایا کہ قوم کے سردار آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نجات کے لیے دعا کی۔ جب آپ علیہ السلام راستے کی گھاٹی میں پہنچے تو ایک فرشتہ آیا جو گھوڑے پر سوار تھا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا تو خوف سے سجدہ کیا۔ اس فرشتے نے کہا میرے پیچھے پیچھے چلو۔ آپ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اس فرشتے نے مدین کی طرف آپ علیہ السلام کی رہنمائی کی۔ فرشتہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین لے آیا۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور تمام واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ ڈرو مت، تم ظالم قوم سے نجات پا چکے ہو۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کو حکم دیا کہ وہ عصا لے آئے۔ یہ عصا وہ تھا جسے ایک فرشتے نے انسانی صورت میں آ کر بطور امانت دیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی اندر سے عصا لے کر آئی۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اسے دیکھا تو اپنی بیٹی سے کہا کوئی اور لاؤ۔ اس بچی نے اسے پھینک دیا اور کسی اور کی تلاش کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ میں وہی عصا لگتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اسے بار بار لوٹاتے رہے۔ ہر بار اس بچی کے ہاتھ میں وہی عصا آتا۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ دیکھا تو اس لڑکی کو وصیت کی کہ وہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس عصا کے ذریعے بکریاں چراتے رہے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا وہ عصا تو ودیعت تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملنے کے لیے نکل پڑے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کہا مجھے عصا دے دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میرا عصا ہے، اور آپ نے عصا دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر دونوں اس بات پر راضی ہو گئے کہ دونوں کو جو پہلا آدمی ملے وہ اسے ثالث بنانے پر راضی ہیں۔ فرشتہ چلتے ہوئے ان کے پاس آیا۔ اس نے دونوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ اس عصا کو زمین پر رکھو، جو اسے اٹھا لے گا یہ اسی کا ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اسے اٹھانے کی کوشش کی مگر اٹھا نہ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ سے اسے پکڑا تو اسے اٹھا لیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے عصا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے چھوڑ دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ 10 سال تک بکریاں چراتے رہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف نکلے تو مصر اور مدین کے درمیان 8 دنوں کا فاصلہ تھا۔ آپ علیہ السلام کا کھانا درختوں کے پتے تھے اور آپ علیہ السلام ننگے پاؤں نکلے تھے۔ آپ علیہ السلام وہاں پہنچے تو قدم کا موزہ بھی گر گیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں لیا اور صفورہ ریوڑ کو چھوٹے چشموں سے پانی پلایا کرتی تھیں۔ یہ دونوں اپنے ریوڑ کو روکے رکھتی تھیں یہاں تک کہ لوگ فارغ ہو جائیں اور کنواں ان کے لیے خالی ہو جائے۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین کے ایک کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ کثیر مقدار میں کنویں پر جمع ہیں، جو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ کوئی اونٹوں کو پانی پلا رہا ہے، کوئی گائے بھینس کو اور کوئی بھیڑ بکریوں کو۔ لیکن دیکھا کہ 2 عورتیں ایک طرف اپنے جانوروں کو روک کر کھڑی ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتیں کہ مزاحمت کر کے آگے بڑھیں۔ ان کے نزدیک لوگوں سے پانی حاصل کرنے میں مزاحمت کرنا جہاں بری بات تھی، وہاں عورتوں کا مردوں سے آزادانہ میل جول حرام تھا۔ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے بھی دور کھڑی تھیں کہ کنویں سے پانی نکالنا زور آور مردوں کا کام تھا۔ اس پر استعمال ہونے والے ڈول کو 10 آدمی مل کر نکالتے تھے اور کنویں کے منہ پر ایک پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ اسے ڈھکنے کے لیے اور ہٹانے کے لیے بھی 10 آدمی مل کر ہٹاتے تھے۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھیں کہ ان کے جانور دوسرے لوگوں کے جانوروں سے مل جل جائیں کہ انہیں علیحدہ کرنے میں دشواری ہو۔ ان وجوہات کے پیش نظر حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں اپنے جانوروں کو علیحدہ کر کے ایک طرف روک کر کھڑی تھیں، لوگوں کے فارغ ہو کر چلے جانے کا انتظار کر رہی تھیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں عورتوں سے پوچھا کہ تم ایک طرف اپنے جانوروں کو روک کر کیوں کھڑی ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں، ہم خود پانی نکال نہیں سکتی، اس لیے ایک طرف کھڑی رہتی ہیں کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں، تو جو پانی حوض میں بچ جائے وہ ہم اپنے جانوروں کو پلا لیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ان پر رحم کرنے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر تم اتنے ہمدرد ہو تو خود ہی پلا دو۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے مل کر بھاری پتھر کنویں کے منہ پر رکھ دیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی اس پتھر کو ہٹا دیا اور 10 آدمیوں کے نکالنے والے ڈول کو اکیلے ہی نکال لیا اور برکت کی دعا کی اور ان کی بکریوں کو پانی کے قریب کیا۔ وہ ایک ہی ڈول سے پانی پی کر سیراب ہو گئیں۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک طرف سائے میں بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ اے اللہ مجھے کھانا عطا فرما دے، کیونکہ آپ علیہ السلام 7 دنوں سے صرف درختوں کے پتے ہی کھا رہے تھے۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 رات کا سفر کر کے میں مدین گیا اور وہاں کے لوگوں سے اس درخت کا پتہ پوچھا جس کے نیچے خدا کے کلیم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سہارا لیا تھا۔ لوگوں نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک سرسبز درخت ہے۔ میرا جانور بھوکا تھا، اس نے اس میں منہ ڈالا۔ میری سواری کا جانور پتے منہ میں لے کر بڑی دیر تک بدقت چباتا رہا، لیکن آخر اس نے نکال ڈالے۔ میں نے حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کے لیے دعا کی اور وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک لقمہ کھانے کا طلب کیا جس سے وہ اپنی کمر سیدھی کر سکیں۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی وہ دونوں بیٹیاں جب عام معمول سے ہٹ کر آج وہ جلدی اپنے گھر لوٹ کر آ گئیں تو ان سے ان کے باپ نے پوچھا کہ آج تم اتنی جلدی کیسے آ گئی ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ آج کنویں پر ایک نیک اور بہادر شخص تھا جس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا، اس لیے ہم جلدی واپس آ گئی ہیں کہ ہمیں تمام لوگوں کے فارغ ہونے اور باقی بچ جانے والے پانی کا انتظار نہیں کرنا پڑا۔ اتنا سنتے ہی حضرت شعیب علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ افسوس وہ سخت مصیبت زدہ انتہائی فاقے کی حالت میں ہے اور وہ مصیبت زدہ اس درخت کے نیچے بیٹھا ہوا اپنے مولا سے روٹی مانگ رہا ہے۔ خدا کے لیے جلدی جاؤ اور اسے گھر پر لا کر کھانا کھلاؤ۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے 8 روز سے کھانا نہیں کھایا۔ جلدی لاؤ، ایسا نہ ہو کہ اس مسافر کو کھانا نہ دینے سے اس شہر پر کوئی عذاب الہی نازل ہو جائے۔ چنانچہ ایک لڑکی اسی وقت اس مسافر کے لیے روانہ ہو گئی۔ جا کر دیکھا تو وہ باصفت مسافر اسی درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی نے درخت کے پاس آ کر مسافر کی طرف خطاب کر کے کہا، میرے ضعیف باپ حضرت شعیب علیہ السلام آپ کو سلام کہتی ہیں اور آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ انہوں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ بکریوں کو پانی پلانے کی اجرت دے دیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر کا سلام اور ان کا پیغام سن کر کھڑے ہو گئے اور ایک پیغمبر کی زیارت کا شوق آپ کو اور بھی زیادہ ادھر کو لے چلا۔ چنانچہ آگے آگے دختر نیک اختر ہے اور پیچھے پیچھے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ کہیں ایسا ہوا کہ ہوا سے اس مبارک دختر کی پنڈلی کھل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام باحیا وہیں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اے باعصمت، میں آگے چلتا ہوں اور تم میرے پیچھے چلو۔ راستہ بتانے کے لیے کنکریاں ہاتھ میں لو، جس سمت تمہیں چلنا ہو اسی طرح برابر کنکریاں پھینکتی جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس انتہائی حیاداری سے چل کر حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے تو مکان میں داخل ہوتے ہی فرمایا، السلام علیکم۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کھڑے ہو کر اپنے مہمان سے مصافحہ کیا۔ فرمایا کہ میاں مسافر، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تمام سرگزشت بیان کی۔ جب بیان کر چکے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا، یہ شخص ضرور خاندان نبوت میں سے ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے نہایت تسلی اور اطمینان دلاتے ہوئے فرمایا، اے موسیٰ، یہاں فرعون اور اس کی قوم کا آپ بالکل خوف نہ کریں، کیونکہ یہاں ان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تم بس یہ یاد رکھو کہ تمہاری سختی کے دن نکل گئے۔ اب تم اطمینان سے کھانا کھاؤ اور خدا کا شکر بجا لاؤ۔ چنانچہ اسی وقت کھانا آپ کے سامنے رکھا گیا۔ قرآن مجید کی سورہ قصص کی آیت نمبر 26 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایک لڑکی بولی، ابو جان ان کو نوکر رکھ لیں، کیونکہ بہتر نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو توانا اور امانت دار ہو۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دوں، اس شرط پر کہ تم 8 سال تک میری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تم پر تکلیف ڈالنا نہیں چاہتا۔ تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے اور میرے درمیان یہ عہد ہو چکا ہے، سو میں یہ مدت پوری کروں گا، ہمارا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ 8 سال میں مجھے اختیار ہے، چاہوں 8 سال نوکری کروں یا پھر 10 سال، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے قول سے پھر جائیں۔ غرض یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے 8 سال کے اقرار سے اپنی بیٹی کے مہر کے عوض ان کی بکریاں چرانے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لکھوا کر اپنی بیٹی کو ان سے بیاہ دیا تاکہ دونوں پر نکاح درست ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کیا اور ایک عصا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بہشت سے لا کر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا، وہ عصا حضرت شعیب علیہ السلام کو ورثہ نبوت میں پہنچا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے کہا کہ یہ لائق پیغمبر مرسل ہیں، لہٰذا یہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دینا چاہیے۔ تب یہ سنتے ہی وہ عصا لے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا اور پھر کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اگر تم اس عصا کو زمین سے اٹھا سکو گے تو پھر میں تمہیں یہ عصا عطا کر دوں گا،
یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے اس عصا کو اپنے ہاتھ میں زمین سے اٹھا لیا۔ یہ کرامت دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، شاید تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر مرسل کرے گا، اور میں تم سے ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھو اس فلانے میدان میں ہرگز بکری چرانے مت جانا، کیونکہ اس میدان میں اژدہے بہت ہیں۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا تھا کہ اژدہے والے میدان میں بکریوں کو سانپوں کی جگہ سے روکیں۔ وہ بکریوں کو نہ روک سکے، بکریاں اس میدان میں جا کر چرنے لگیں۔ ناچار ہو کر وہاں سے ایک جگہ پر جا بیٹھے اور اس عصا کو اپنی پہلو میں رکھ کر بولے، اے عصا، خبردار اگر اژدہا آئے تو اس کو مار ڈالنا تاکہ وہ بکریوں کو کھانے نہ پائے، یعنی تم بکریوں پر نگہبان رہنا۔ یہ فرما کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے اور خوب اچھی طرح نیند آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد ایک اژدہا اپنی جگہ سے نکل کر بکریوں کو کھانے آیا، پس اس عصا نے ایک بڑے اژدہے کی مثل بن کر اس آنے والے اژدہے کو مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اژدہا اس میدان میں جہاں بکریاں چر رہی تھیں مردہ پڑا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام خوش ہو کر اپنی بکریوں کو لے کر گھر چلے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھر آ کر یہ بات حضرت شعیب علیہ السلام سے کہی کہ وہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ اس میدان میں مت جانا کیونکہ وہاں اژدہا ہے اور وہ بکریوں کو کھا جائے گا، وہ اژدہا خدا کے فضل و کرم سے مارا گیا۔ پس اس چیز سے حضرت شعیب علیہ السلام کو اور بھی یقین ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہیں۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے کہ تکمیل معاہدے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی لڑکی کو حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی لا دو تاکہ درندوں سے وہ بکریوں کی حفاظت کر سکیں۔ یہ لاٹھی کیسی اور کون سی تھی؟ اہل روایت کے اس کے متعلق مختلف خیالات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کو جنت سے لائے تھے۔ وفات کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ لے لی اور اپنے پاس رکھ لی، یہاں تک کہ ایک رات آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی۔ دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ وہ لاٹھی جنت کے درخت آس کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کو جنت سے ساتھ لائے تھے۔ پھر سلسلہ وار ہر نبی اس کا وارث ہوتا رہا، نبی کے علاوہ کسی کو نہیں ملی۔ آخر حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک آئی، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کو ملی، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی۔ علامہ سدی کا بیان ہے کہ ایک فرشتے نے آدمی کی شکل میں آ کر وہ لاٹھی حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس امانت رکھی تھی۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی لڑکی کو لاٹھی لانے کا حکم دیا تو لڑکی وہی لاٹھی اٹھا لائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، یہ لاٹھی واپس لے جاؤ اور دوسری لا کر دو۔ لڑکی نے وہ لاٹھی لے جا کر ہاتھ سے ڈال دی اور دوسری اٹھانی چاہی، مگر سوائے اس کے اور کوئی لاٹھی ہاتھ میں نہیں آئی۔ آخر اسی کو اٹھائی، حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر واپس کر دی۔ یہ تبدیلی 3 مرتبہ ہوئی۔ بالآخر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی لاٹھی دے دی اور آپ علیہ السلام اس کو لے کر چلے آئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اس کے بعد پشیمانی ہوئی اور آپ نے کہا کہ وہ تو ایک شخص کی امانت تھی، میں نے یہ کیا کر دیا۔ یہ خیال آتے ہی آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے گئے اور ان سے لاٹھی واپس مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ یہ لاٹھی تو میری ہو چکی ہے۔ اس پر دونوں میں اختلاف ہوا۔ آخر دونوں اس بات پر راضی ہو گئے کہ جو شخص بھی سامنے سے آئے گا اس کے فیصلے کی ہم دونوں پابندی کریں گے۔ چنانچہ ایک فرشتہ بصورت انسانی سامنے سے آیا۔ اس شخص نے فیصلہ کیا کہ اس لاٹھی کو زمین پر پھینک دو، پھر جو اٹھا لے لاٹھی اسی کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر ڈال دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ہر چند اس کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چھوڑ دی۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت مقررہ پوری کر دی اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی لڑکی ان کو دے دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیوی سے کہا کہ تم اپنے والد سے کہو کہ کچھ بکریاں ہمیں دے دیں۔ بیوی نے جا کر اپنے باپ سے بکریوں کی طلب کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اس سال جو 2 رنگا بچہ ہوگا وہ تم دونوں کا ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حسن خدمت کا بدلہ دینا چاہتے تھے، اس لیے اپنی لڑکی سے فرمایا کہ اس سال جو نر مادہ چت قبرے یعنی ابلغ یا 2 رنگے بچے پیدا ہوں گے وہ میں نے تمہیں دے دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں بتا دیا کہ بکریوں کے پینے والے پانی میں لاٹھی ماریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیدار ہو کر پانی میں لاٹھی ماری، پھر بکریوں کو وہی پانی پلایا۔ جس بکری نے وہ پانی پیا اس کا بچہ ابلق ہی پیدا ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام سمجھ گئے یہ خدا داد نصیب وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھیجا ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنا قول پورا کیا اور سب ابلق بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیے۔ حضرت سعید فرماتے ہیں، مجھ سے ایک نصرانی عالم نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی تھی؟ میں نے کہا نہیں، میں اس وقت واقعی نہیں جانتا تھا۔ میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ملا اور ان سے نصرانی عالم کا سوال ذکر کیا تو آپ نے فرمایا
کیا تو نہیں جانتا تھا کہ 8 سال واجب تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں کمی نہیں کر سکتے تھے، اور تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وعدے کو پورا کرنے کا فیصلہ فرما دیا تھا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال مکمل فرمائے۔ میں نے نصرانی کو بتایا تو اس نے کہا جس نے تمہیں یہ مسئلہ بتایا ہے وہ تجھ سے زیادہ بڑا عالم ہے۔ میں نے کہا ہاں وہ اجل اور اولا ہے۔ امام طبرانی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعد میں ہونے والی بیوی نے کہا تو باپ نے پوچھا تو نے اس کی کیا قوت دیکھی ہے؟ تو اس عورت نے کہا وہ کنویں کی طرف آیا، جبکہ اس کنویں پر ایک پتھر تھا، اسے اتنے آدمی بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، تو اس نے اس پتھر کو اٹھا دیا۔ پوچھا تم نے اس کی کیا امانت دیکھی ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کہنے لگی میں اس کے سامنے چل رہی تھی تو اس نے مجھے اپنے پیچھے کر دیا۔ امام ابن منظر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ اس نے بڑی سے نکاح کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا لائی تھی، اس کا نام صفورہ تھا۔ اس کا والد حضرت شعیب علیہ السلام کا بھتیجا تھا جس کا نام رعاویل تھا۔ مجھے ایک سچے آدمی نے خبر دی ہے کہ کتاب میں اس کا نام یزون تھا جو مدین کا کاہن تھا۔ کاہن سے مراد عالم ہے۔ امام ابن منظر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نوف شامی سے روایت نقل کی ہے کہ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بچہ جنا جس کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جرثمہ رکھا۔ امام ابن ماجہ، بزار، ابن ابی حاتم، طبرانی اور ابن مردویہ نے عقبہ بن منظر سلمہ سے روایت نقل کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے تو آپ نے سورہ طٰہٰ پڑھی یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے تک پہنچے اور کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال یا 10 سال اپنی پاک دامنی اور کھانے پر مزدوری کی۔ جب مدت پوری کر دی تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کون سی مدت پوری کی تھی؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو ان میں سے زیادہ قسم کو پوری کرنے والی اور کامل تھی۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علیحدہ ہونے کا ارادہ کیا تو اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اپنے باپ سے سوال کرے کہ وہ اپنے ریوڑ میں سے کچھ اسے دے دے جن کے ساتھ وہ زندگی گزار سکیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو وہ بکریاں دے دیں جنہوں نے اسی سال بدلے رنگوں والے بچے جنے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ریوڑ سیاہ رنگ کا حسین تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کی طرف گئے، اس کو ایک طرف بلند کیا، پھر اسے حوض کی پس جگہ پر رکھ دیا، پھر ریوڑ کو لے آئے اور انہیں پانی پلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حوض کے سامنے کھڑے ہو گئے، اس سے کوئی بکری واپس نہ جاتی مگر اس کے پہلو میں ایک ایک بکری کھڑی کرتے۔ انہوں نے نشو و نما پائی اور 3 گنا ہو گئیں۔ ان سب نے بدلے رنگوں والے بچے جنے، یعنی اپنی ماں کے رنگ پر نہیں تھے، مگر ایک بکری یا 2 بکریوں نے ان میں سے کوئی بکری ایسی نہیں تھی جس کا دودھ دوہے بغیر ہی بہتا رہتا ہو۔ ان میں سے کوئی ایسی بکری بھی نہیں تھی جس کے تھن کا سوراخ تنگ ہو، اور نہ ہی کوئی ایسی بکری تھی جس کا دودھ کم ہو، نہ ہی کوئی ایسی بکری تھی جس کا تھن زائد ہو، اور نہ ہی کوئی ایسی بکری تھی جس کے تھن چھوٹے ہوں جسے ہتھیلی گرفت میں نہ لے سکے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم شام کے ملک میں جاؤ تو ان بکریوں میں سے باقی ماندہ بکریاں دیکھو گے، یہی سامریہ ہیں۔ کتاب مواہب علمیہ میں سورہ طٰہٰ کی تفسیر میں مذکور ہے کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 40 سال کی ہو گئی تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت ایک عرصہ ہو گیا گھر والوں سے ملاقات کیے ہوئے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی اہلیہ کو لے کر مصر روانہ ہو جاؤں۔ چنانچہ اپنے سسر حضرت شعیب علیہ السلام کی اجازت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں اپنے سسر صاحب کے پاس اہلیہ کے ساتھ رہتے رہے، پھر وہاں سے مصر کی طرف واپس لوٹنے کا ارادہ فرمایا۔ جب آنے لگے تو اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا، چلتے چلتے راستہ بھول گئے اور رات کی ٹھنڈک کی وجہ سے سردی بھی لگنے لگی۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی اہلیہ یعنی اپنی صاحبزادی کے کچھ مال اور سامان دے کر رخصت فرما دیا۔ راستے میں ملک شام کے بادشاہوں سے خطرہ تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عام راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ اختیار کیا۔ سردی کا موسم تھا اور اہلیہ محترمہ حاملہ قریب الولادت تھیں کہ صبح و شام میں ولادت کا احتمال تھا۔ غیر معروف راستہ اور جنگل میں راستے سے ہٹ کر طور پہاڑ کی مغربی اور داہنی سمت میں جا نکلے۔ رات اندھیری، سردی برفانی تھی۔ اسی حال میں اہلیہ کو درد ذیل شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سردی سے حفاظت کے لیے آگ جلانا چاہا۔ اس زمانے میں دیا سلائی یعنی ماچس کی بجائے چکماک پتھر استعمال کیا جاتا تھا جس کو مارنے سے آگ پیدا ہو جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو استعمال کیا مگر اس سے آگ نہ نکلی۔ اسی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں کوہ طور پر آگ نظر آئی جو در حقیقت نور تھا، تو گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، وہاں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے آگ لاؤں۔
اور ممکن ہے کہ آگ کے پاس کوئی راستہ جاننے والا مل جائے تو راستہ بھی معلوم کر لوں۔ گھر والوں میں اہلیہ محترمہ کا ہونا تو متعین ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خادم بھی ساتھ تھا، وہ بھی اس خطاب میں شامل ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ کچھ لوگ رفیق سفر ساتھ تھے، مگر راستہ بھولنے میں یہ ان سے جدا ہو گئے تھے۔ پھر اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور سے ایک آگ دیکھی۔ جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دی گئی، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں۔ امام بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو آپ نے ایک درخت کو دیکھا جو اوپر سے نیچے تک بالکل سبز تھا، اور اس کے گرد گرد شفاف سفید آگ اس کو گھیرے ہوئے تھا، جو بہت زیادہ روشن تھا اور دھوئیں کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ درخت کی سبزی اور آگ کی سفیدی دونوں اپنی اپنی جگہ نمایاں تھی۔ نہ درخت کی سبزی آگ کی روشنی اور سفیدی میں مخل تھی، نہ آگ کی نورانیت درخت کی سبزی نمایاں ہونے سے مانے تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، درخت کا رنگ گندمی سبز تھا۔ حضرت قتادہ اور مقاتل اور کلبی نے کہا وہ اوسج کا درخت تھا۔ امام وہاب فرماتے ہیں کہ علیق کا درخت تھا۔ بعض کا قول ہے کہ عناب کا درخت تھا۔ اس قول کی نسبت حضرت ابن عباس کی طرف کی گئی ہے۔ اہل تفسیر لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس آگ کو دیکھا تھا وہ آگ نہیں تھی بلکہ نور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو آگ ہی خیال کیا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کو نار ہی فرمایا۔ اکثر مفسرین قائل ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ خشک گھاس لے کر آگ کی طرف بڑھے تو آگ دور ہو گئی، جس قدر اس کے قریب جاتے تھے وہ اور دور ہٹ جاتی تھی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹ آتے تھے تو آگ قریب آ جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے وہاں ملائکہ کی تسبیح کی، آواز سنی تو اسی وقت آپ کے اوپر سکینہ کا القاء ہوا۔ امام احمد نے الزہد میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے دیکھ رہے تھے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ انہوں نے سمجھا کہ درخت جل رہا ہے اور کسی آگ لگانے والے نے اسے آگ لگائی ہے، بس آپ نے دیکھا کہ درخت جل چکا ہے، لیکن اس کی شدت کی ہریالی کہ اس کی پانی کی کثرت اور اس کے پتوں کی کثافت نے آگ کو مکمل جلنے سے روکا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس پر یقین کر لیا۔ آپ کھڑے تھے اس امید سے کہ اس درخت سے کوئی چیز گرے گی تو اس کی چنگاری لے جائیں گے۔ جب زیادہ وقت گزر گیا تو آپ علیہ السلام نے آگ کی طرف سبز گھاس کو قریب کیا جو آپ کے ہاتھ میں تھی۔ آپ علیہ السلام اس آگ کا شعلہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عمل کیا تو آگ آپ کی طرف مائل ہوئی، گویا وہ آپ کا ارادہ رکھتی تھی۔ آپ علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے اور ڈر گئے، پھر دوبارہ لوٹے تو اس کے ارد گرد چکر لگایا۔ آگ آپ کی طرف اور آپ آگ کی طرف مائل ہو رہے تھے، وہ آگ بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ معاملہ بڑا شدید گزرا اور آپ بڑے متعجب ہوئے۔ آپ اس کے متعلق غور و فکر کرنے لگے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آگ سے شعلہ لینا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ اسے جلا نہیں رہی۔ پھر اتنی بڑی آگ آنکھ جھپکنے کی دیر میں بجھ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی تو فرمایا اس آگ کی کوئی شان ہے۔ آپ نے یہ طے کر لیا کہ یہ آگ معمورہ یا مصنوعہ ہے۔ آپ کو اس آگ کا پتہ نہ چلا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو کون جلانے والا ہے اور اس کو کیوں جلایا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام حیران و ششدر کھڑے ہو گئے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لوٹ جائیں یا ٹھہرے رہیں۔ اسی اثنا میں آپ نے اس درخت کی ٹہنیوں کو دیکھا تو وہ آسمان پر چھائی ہوئی سبزی سے بھی زیادہ سبز تھیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا کہ وہ تاریکیوں پر چھا رہی ہے، پھر وہ سبزی روشن ہوئی، زرد اور سفید ہوئی، حتیٰ کہ آسمان اور زمین کے درمیان ستون کی مانند پھیلنے والا نور بن گیا۔ یہ پر نور سورج کی شعاؤں کے مثل تھا، آنکھیں اس نور کو دیکھ نہیں سکتی تھیں۔ جب آپ علیہ السلام اس کی طرف دیکھتے تو کیفیت یہ ہو جاتی کہ قریب ہے کہ آنکھیں اچک لے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کا خوف و ہراس اور زیادہ ہو گیا۔ آپ نے اپنی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے اور زمین پر لیٹ گئے۔ آپ نے ایک آواز سنی، لیکن آپ نے اس وقت ایسی آواز سنی جو سننے والے نہیں سنتے۔ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا خوف اور ڈر زیادہ ہو گیا تو درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ۔ آپ نے جلدی سے جواب دیا، لیکن آپ کو معلوم نہیں تھا کہ کون بلا رہا ہے، اور آپ کے جلدی جواب دینے کی وجہ انسان سے انس حاصل کرنا تھا۔ آپ نے کئی بار کہا، لبیکا لبیکا، میں تیری آواز سن رہا ہوں اور تیری حس محسوس کر رہا ہوں، لیکن تیرا مکان نہیں دیکھتا، تو کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں تیرے اوپر، تیرے ساتھ، تیرے پیچھے اور تیرے نفس سے زیادہ قریب ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو جان گئے کہ یہ شان تو میرے رب کو ہی زیبا ہے۔ آپ علیہ السلام کو اس کا یقین ہو گیا۔ آپ نے عرض کی، یا الہی، تو واقعی اسی شان کے لائق ہے۔ میں تیرا کلام سن رہا ہوں یا تیرے پیغام رسا کا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ہی تجھ سے کلام کر رہا ہوں، تو میرے قریب آ جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ عصا پر رکھے، پھر اس پر سہارا لے کر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے جسم پر کپکپی طاری تھی، اعضاء ادھر ادھر ہو رہے تھے اور پاؤں لڑکھڑا رہے تھے، زبان بولنے سے رک گئی اور دل ٹوٹ رہا تھا۔ کوئی ہڈی دوسری ہڈی کو برداشت نہیں کر رہی تھی۔ آپ علیہ السلام ایک مردہ شخص کی طرح تھے، لیکن زندگی کے سانس جاری تھے۔ پھر آپ علیہ السلام اسی کیفیت میں ڈرتے ہوئے اس درخت کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے جس سے آپ کو آواز دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یہ میرا ڈنڈا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تو اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے اس سے پتے جھاڑتا ہوں۔ میرے لیے اس میں کئی اور فوائد بھی ہیں جنہیں تو جانتا ہے۔